السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایک اینکر ہیں ارشاد بھٹی صاحب، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ کافی علماء سے بوڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو بڑے کمال کے سوال پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بتاتا چلو، ارشاد بھٹی صاحب نے چند دن قبل شیعہ ذاکر ہے جواد نقوی صاحب، ان سے ایک سوال کیا ہے ان کی اذان کے حوالے، شیعہ کی اذان کے حوالے سے، تو یقین مانیے بڑی کمال کا گفتگو کی ہے۔ ارشاد بھٹی نے یہ بات کہی کہ جو آپ اذان کہتے ہیں کیا یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے؟ اور اگلی بات آپ کو یہ بھی کہتا چلوں، ویڈیو ہم دیکھیں گے، بلکہ آپ کو دو ویڈیو دکھائیں گے، جواد نقوی کی بھی اور جو ان کا شیعہ ذاکر ہے شہنشاہ نقوی بھی کی۔ تو ناظرین ان دونوں سے بھی یہی سوال ہوا ہے، اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جواب دینے میں جواد نقوی بھی پہنچ رہے ہیں اور شہنشاہ نقوی بھی پہنچ رہے ہیں۔ خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو بڑی کمال کی ہے، آپ سنیں کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ تیسرا جو جملہ ہے جو شیعہ سنی اختلاف میں فرق ہے وہ اشہد ان علی ولی اللہ ہے۔ اس کو تمام شیعہ فقہا قدیم بھی جدید بھی سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے۔ اذان میں پڑھتے ہیں، چونکہ اذان کے اندر پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جواز ہے اس کا، لیکن یہ جز اذان نہیں ہے، یہ صراحت ہے شیعہ علماء کی۔ جو اصل اذان تو وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، ہاں وہی ہے، اس میں یہ شامل کیا گیا ہے۔ نہیں، اس میں شامل اذان کے جز کے طور پہ نہیں ہوا، اذان کے بیچ میں جواز کے طور پر فرق ہے۔ معمول نہیں بنائے اس کو، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اب یہ شہادت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین، اذان و اقامت میں شیعہ پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، عوام بھی پڑھتے ہیں، اور اس پر تاکید بھی کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھتے درائے نال اس کو جوز نہیں سمجھتے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بدعت ہے شامل کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر اس کو جوز اذان کہیں گے تو پھر کہہ سکتے ہیں، لیکن جوز نہیں ہے یہ۔ سر یہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہتے کہ اذان ناقص ہے اس کی۔ ہاں نہیں، لیکن اگر یہ اذان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے دور میں تو یہ شامل نہیں تھی نا؟ نہیں تھی۔ پر میں مثال کے طور پہ اگر مجھے بہت دکھ ہے اور میں کسی جگہ ماتم کرتا پایا جاتا ہوں تو یہ میری لا علمی تو ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا ایک جو بظاہر ذاکر اہل بیت اور ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ سامنے کھڑا ہو اور ماتم کرا رہا ہو، اور تو میں ایک جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے۔ آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے، زنجیر، خون، کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے یہ روکا ہے، ماتم سے نہیں روکا، کسی جگہ رونے سے نہیں روکا، کسی جگہ پیٹنا، اس سے وہ ایک خاص تناظر ہے جس کے اندر مثلا حضرت حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے احد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہداء کو اٹھا کے اپنا خاندان لے گئے ہیں اور ان کے اوپر گریہ زاری ہو رہا ہے، سید الشہداء حمزہ پر نہیں ہو رہا، تو حضور نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑو۔ کہ جلد اول میں اذان کے بارے میں آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے یہ اضافہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے جنہوں نے یہ اضافہ کیا۔ یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں، یہ جی میں متوجہ ہوں۔ ہاں جی، یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل کا نہیں ہے۔ جی لعنت کا لفظ میں اس میں مفوضہ اور غالیوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تمام یہ ایک کتاب نہیں، میں تو آپ کو اور کتابیں بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی یہ جیسے مثال کے طور پہ میں مان رہا ہوں اس کو، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، اصول کافی، فروغ کافی، تہذیب الاحکام، من لا یحذر الفقی، یہ آپ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب۔ اس کے علاوہ بھی یہ بڑی کتابیں جی، اس کے علاوہ بھی جو ہماری اور ان کتابوں سے لکھا گیا ہے، فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ دیکھیں یہ اذان آپ نے دیکھی ہے؟ جی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے
جیسے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہے اذان، اس میں جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی الخیر خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جی دیکھیں، اس میں ایک تو میں ہم اصلی والی موضوع پہ آتے ہیں کہ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی اللہ کانا سارا علامتاً للتشیع، ایک علامت کے طور پر اور ایک شناخت کے طور پر یہ شروع ہوئی یہ کلمہ اذانوں میں کہنے۔ جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں۔ جیسے صلوات پہلے پڑھنا اذان تو نہیں ہے، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اکثر مسلمان جب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو نبی مکرم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اذان تو نہیں ہوتی مگر اس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن سر اس میں تکفیر یا تقسیم، تکفیر بڑا لفظ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اور میں یقین کریں آپ کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ میں یہ جو علماء سے ملنے کا سلسلہ اس میں جوڑنے کی بات کی ہے۔ صحیح ہے۔ سوال میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ میرے اپنے سوال ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے پوچھوں، لیکن اللہ کرے ہم جڑ جائیں تو کوئی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں، ایسی چیزیں کہ جو میں نے لی نہیں ہیں، اس میں پڑھی ضرور، لیکن یہ اس میں تقسیم اور کی بات نہیں ہوتی جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے، جیسے ابھی آپ ہمارے ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے پیارے ہیں، شکریہ۔ اور یہی شیعہ ہے، شیعہ ہمارے ہیں، ہمیں پیارے ہیں، لیکن اس میں حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، کیا وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ خلافت بلا فصل کا اعلان جب کرتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل جب کہتے ہیں، دیکھیں تقسیم تو اور تکفیر کا تو عنوان نہیں، تقسیم اور جدائی اور تفرد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو کر رہنا اور یہ کرنا۔ دیکھیں اصل میں تو ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اہل بیت سے دوری نے مسلمانوں کو اصل چیز سے دور کر دیا اور سالم دین سے دور کر دیا۔ نبی مکرم اپنے بعد مولا علی کو دے کے گئے تھے غدیر خم کے اندر، ساری زندگی سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اور امت نے علی کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارا تو مقصد، ہمیں اگر استحباب کے عنوان سے بھی اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنا پڑا، مستحب کی نیت سے بھی کہنا پڑا، رجا کی نیت سے بھی، قربتاً اللہ کی نیت سے بھی، ہر جگہ ہمیں، کیونکہ تینوں کلمے قرآن کی آیات کے اندر 3 ولایتوں کا اور 3 مولاؤں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں، ہمارے پاس جو دلائل تینوں گواہیوں کے ہیں، یعنی اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کی گواہی، مولا علی کے مولا ہونے کی گواہی، جہاں جہاں ہمیں ملے گی، جہاں جہاں ہمیں ملی ہے تو ہم ہر جگہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی طرف تو ماتم کا فلسفہ بھی یہی ہے، گریے کا فلسفہ بھی یہی ہے، کسی طرح اہل بیت کی لیکن طرف۔ سر یہ ملا یازر الفقی میں ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی میں مان رہا جلد ہوں کہ اول میں لکھ رہے ہیں، یہ بہت سخت لفظ ہے، لعنت فرمائیے۔ نہیں، میں مان رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں چیزیں ہیں، مگر دیکھیں ہر دور کے اندر فقہا نے اجتہاد بھی کیا ہے، فقہا نے اپنے موقف کو روشن بھی کیا ہے۔ یہ جس دور کی آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے، جی جی، اور آج گزشتہ کوئی 600 سال سے جو فقہا امامیہ کی ایک روش مسلم ہو گئی ہے، جو طے ہو گئی ہے، جو رائج ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے۔ ہمارے فقہا ان روایات کو تقیہ کے اوپر حمل کرتے ہیں، ہمارے فقہا ان روایات کو اس زمانے کے حالات کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کچھ اور حالات تھے۔ لہٰذا آج کا جو شیعہ فقی ہے، آج ہی کا نہیں، یعنی اب سے کوئی 600 سال سے، وہ اس نظریے کا حامل نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر سوچتا جی ہے۔ میں آپ کا ٹھیک ہے۔ اچھا، رہ گئی بات یہ کہ تفرد کی طرف جائیں تو ہم تو تفرد کی طرف واقعاً جاتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہم تفرد کی طرف جاتے ہیں، مگر لڑانے کے لیے نہیں، بھڑانے کے لیے نہیں، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، خوشبو سنگھانے کے لیے، خوبیاں دکھانے کے لیے، محاسن دکھانے کے لیے۔
ہم اگر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو کیا مقصد ہے بھائی آپ کا، آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بہتر، بیسٹ ہے، بہتر ہے، میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اغزاکم علی، عالمکم علی، افقاہکم علی، ہر طرح سے علی مولا کے لیے حضرت نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی ایسا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی صورت میں دیکھے گئے، امت اس کی طرف توجہ کرے. تو اگر ہمیں ایک سہارا بھی مل جائے گا نا، استحباب کا بھی سہارا مل جائے گا، ہم اس سہارے کو لے کر مولا کا ذکر کریں گے. جی میں ابھی ولایت و وصایت کی طرف آتا ہوں، لیکن اس جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، ہم قرآن پاک کی آیت کی طرف چلتے ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا. اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. اب ناظرین، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو آگے سے لوگ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بریلویوں کا فکر کے بھی مولوی کہتے ہیں جی کہ یہ جو بائک اور گاڑی لے پھر رہے ہیں کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ناظرین پھر ہم کہتے ہیں نہیں، یہ گاڑی اور کار وغیرہ، بائک وغیرہ یہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بندہ سہولت سمجھ کر لیتا ہے، نہ کہ دین سمجھ کر لیتا ہے، سہولت سمجھ کر لیتا ہے. پھر کہہ دیتے ہیں جی لو جی یہ جو آپ کی مسجد کا مینار ہے کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار کے اوپر حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا. مینار کا نام تو محبوب علیہ السلام نے خود لیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بھی بدعت نہیں ہے. تو پھر آگے سے کہتے ہیں جی لو جی منع دکھا دے. اب دیکھیں نا جی، ایک چیز دیکھیں، ایک بچہ ہے، مثال دیتا چلو، ایک بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، تو ہم اس کی موت کہاں سے دکھا دیں گے؟ دنیا سے ابھی دنیا پہ وہ آیا نہیں، موت کہاں سے دکھا دیں؟ تو نبی اگلی بات ہم کرتے چلیں. میں کہتا چلوں ایک بندہ اٹھ کے، کوئی بندہ اٹھے، وہ کہے گی میں عید الفطر کی اذان بھی پڑھوں گا، عید الاضحیٰ کی اذان بھی پڑھوں گا، تو اب سارے لوگ اس کو منع کریں گے کہ نہیں پڑھنی. وہ آگے سے کہے گا آپ مجھے منع دکھائیں. آپ منع دکھا سکتے ہیں. تو ناظرین جبکہ دیکھیں آپ ان کی اذان چیک کریں، یہ کہتے ہیں جی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت ہو بلا، جبکہ یہ شریعت سے نہیں ملتا، قرآن حدیث سے یہ جملے نہیں ملتے. اب اگلی بات ہم کرتے چلیں. محبوب علیہ السلام کے صحابہ، چلو میں سن ابو داؤد کی پوری حدیث سناتا چلو. محبوب علیہ السلام تشریف فرمایا، صحابہ بھی تشریف فرمایا. تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں، کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں گھر جا رہا ہوں. گھر آ کر لیٹے ہیں، نیند آ گئی تو خواب کے اندر ایک آدمی آیا ہے، وہ نقوس باجے وغیرہ بیچ رہا ہے. نقوس ابھی اذان کے کلمات نہیں آئے، نقوس باجے وغیرہ بیچ رہا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے کیا تو یہ بیچے گا؟ کہنے لگا جی بیچوں گا. اب وہ آگے سے جو خواب کے اندر آیا وہ کہنے لگا کرے گا کیا؟ یہ کہنے لگے جی جب نماز کا ٹائم ہوگا ہم اونچی جگہ پہ چڑھ کر نقوس کو باجے کو بجا دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا ٹائم ہو گیا. اب وہ بندہ جو خواب کے اندر آیا وہ کہنے لگا جی آپ کو میں اس سے اچھے کلمات نہ سکھا دو. اس بندے نے پوری اذان سکھا دی. محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ تعالی صبح اٹھے، محبوب علیہ السلام کو یہ جملے بتائے. محبوب علیہ السلام فرمائے لگے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بتلائیں، ان کی آواز زیادہ ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر سے اذان شروع کر دی. یعنی پتہ یہ چلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. تو تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی جلدی سے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی چادر زمین پہ گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی اللہ پاک نے آپ کو واقعی حق اور سچ والا نبی بنا کر بھیجا. یہ جو اذان پڑھی جا رہی ہے یہ خواب مجھے بھی آئی ہے. تو ناظرین پتہ یہ چلا محبوب علیہ السلام کی موجودگی کے اندر جو اذان پڑھی گئی ہے ہمیں بھی وہی پڑھنی چاہیے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.